تو یہ ہمارے ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے یہ صنعت کی حیثیت ہے، کیونکہ اس سے پوری ملک کی اکانومی اور گروتھ کرتی ہے۔ جو یہ یورپین یونین نے بینڈ لگایا ہوا ہے کہ بھئی اگر جب تک گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں گرین یارڈ نہیں ہوگا، محنت کش جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو فریڈم آف ایسویشن کی آزادی نہیں ہوگی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا سہولت نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ جہاز آئیں اور روزگار کے مواقع بڑھے اور ملک کی اکانومی بھی گروتھ کرے۔ اور انشاءاللہ 2024 میں جو ہے باہر سے جو تقریباً 4000 شپ جو ہے ڈسمنٹل کے لیے پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو میجرز ہیں، جو ساز و سامان، وہ شپ بریکر جو ہے مالکان کوئی پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ ورکرز اپنے آپ کے مدد کے تحت ڈانگری خریدتے ہیں، بوٹ خریدتے ہیں، گوگل، دستانہ، ہیلمٹ وہ اپنے آپ کے سیفٹی کے لیے خود خریدتے ہیں۔ وہاں رہنے والے یارڈ میں کام کرنے والے ورکرز کو مختلف کیمیکلز، سمجھو نا، جلد کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، مختلف قسم کے بیماریاں جنم لیتے ہیں۔ ایک تو سمجھو سب سے بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ٹھیکیداری اور جمعداری سسٹم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سے محنت کشوں کا کافی نقصان ہوتا ہے۔ ورکر ویلفیئر بورڈ کی زمین بھی 10 ایکڑ گورنمنٹ بلوچستان کا پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 5 سال سے ورکر ویلفیئر فنڈ بلوچستان کے پروجیکٹس جو ہیں تمام بند کیے ہوئے ہیں۔ 1 نومبر 2016 کو جو حادثہ ہوا اس سے کئی ورکر ابھی تک ان کی ڈیتھ باڈی لاپتہ ہے۔ پاکستان ان فوکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جی، میرا نام محمد رفیق بلوچ ہے اور میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن میں ڈیفرنٹ سیکٹر کے یونینز جو ہے ایفیلیٹڈ ہیں، جس میں شپ بریکنگ ورکرز یونین گڈانی، جو کہ شپ بریکنگ انڈسٹری گڈانی میں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ CBA کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ ہم پچھلے 2010 سے وہاں CBA ہیں اور مختلف پلاٹس میں جو ہے ہماری ممبرشپ وہاں آل پلاٹس میں موجود ہے۔ شپ بریکنگ یارڈ گڈانی میں جو کہ ورکرز کام کرتے ہیں وہ اتنا ہی خطرناک کام سے منسلک ہے، کیونکہ شپ وہاں ڈسمنٹل ہوتا ہے اور مینوفیکچرنگ پروسیس کے ساتھ ڈائریکٹ آئرن اور اسٹیل سے اس کا منسلک ہے۔ تو یہ ہمارے ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے یہ صنعت کی حیثیت ہے، کیونکہ اس سے پوری ملک کی اکانومی اور گروتھ کرتی ہے۔ اور سمجھو نا، کنسٹرکشن سے متعلق جو ہے سریا بنتے ہیں اور مختلف آئرن بنتے ہیں اس انڈسٹری سے۔ تو یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی صنعت ہے، جو کہ پچھلے 5 دہائیوں سے وہاں ٹیکسز کی بھرمار ہے اور ورکرز جو ہے وہاں کافی کیپیسٹی کے حالات میں خطرناک کام سے دوچار ہیں۔ وہاں نومبر 2016 میں حادثہ ہوا تھا شپ بریکنگ میں، جو کہ وہاں 32 ورکر جو ہے اپنی جان سے سمجھو دو بیٹے شہید ہو گئے۔ سخت حالات میں، نہ وہاں اپارٹمنٹس لیٹرز ہیں، نہ سوشل سیکورٹی کا سہولت ہے، نہ یارڈ میں جو ہے فلٹر پانی ہے، نہ ایمبولینس کی سہولت تھا، اور ورکر جو ہے جیسے جنگل کی نما یارڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے جو 2010 میں گڈانی شپ بریکنگ ورکر یونین کے نام سے CBA منتخب کیا، جو کہ ہمارے فیڈریشن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بشیر محمودانی اس سیکٹر کو لیڈ کرتے ہیں، اور نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان اس کو لیگل اسس کرتا ہے۔ جو ہماری کوشش ہے کہ شپ بریکنگ جو ہے گڈانی وہ ہانگ کانگ کنونشن کو ریکٹیفائڈ کرے، دستخط کرے، اور وہاں گرین یارڈ کا جو سلسلہ ہے وہ ہم شروع کریں، تاکہ شپ بریکنگ میں جو ہے محنت کش جو کام کر رہے ہیں
ان کو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے جو ہے بہتر صحت کی سہولت، سوشل سیکورٹی میں رجسٹر کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو اپارٹمنٹ لیٹرز، ورکنگ کنڈیشن کی جو صورتحال ہے وہاں وہ بہت ہی خراب ہے۔ جب سے یونین وہاں آرگنائز ہوا تو ہم ورکر کو ٹریننگ، مختلف ہیلتھ اینڈ سیفٹی، لیبر لاز، UBI اور سوشل سیکورٹی کے اسکیم کے تحت محنت کشوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو اویئرنیس کے لیے مختلف سیشن منتخب کر کے وہاں ورکرز کو جو ہے آگاہی فراہم کرتے ہیں تاکہ ورکر وہاں مختلف حادثات سے سمجھو بچیں اور اپنی جان کا تحفظ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے انٹرنیشنل انڈسٹریل گلوبل یونین کے تعاون سے ساؤتھ ایشیا میں جو بنگلہ دیش، انڈیا، جو پاکستان، تینوں ملکوں کا جو شپ بریکنگ کا گروپ نیٹ ورک ہے، حال ہی میں ابھی ہم نیپال میں جو ہماری فائنل میٹنگ 23-24 کو ہوا تھا تو اس میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جی پاکستان جو ہے میری ٹائم انڈسٹریز کو، میری ٹائم ڈپارٹمنٹ جو پہلے پورٹ اینڈ شپنگ کے نام سے یہاں قائم ہے، اس کو ہم نے مختلف خطs بھی لکھے ہیں اور خطوط بھی لکھے ہیں، اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہم ہانگ کانگ کنونشن کو ریکٹیفائیڈ کریں، تاکہ پاکستان کے اوپر جو یہ یورپین یونین نے بینڈ لگایا ہوا ہے کہ بھئی اگر جب تک گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں گرین یارڈ نہیں ہوگا، محنت کش جو وہاں کام کر رہے ہیں ان کو فریڈم آف اسویشن کی آزادی نہیں ہوگی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا سہولت نہیں ہوگا، سوشل سیکورٹی اسکیم نہیں ہوگا، بڑھاپا اسکیم نہیں ہوگا، وہاں ورکرز کے لیے جو ہے ورکر ویلفیئر بورڈ کی جانب سے لیبر کالونیز اور دیگر مراحت، ایمبولینسز، ہاسپٹلز یہ نہیں ہوں گے تو شپ کے اوپر بینڈ لگے گا۔ تو ہماری کوشش ہے، کیونکہ ہمارا جو دیش ہے اس میں ویسے ہی روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے، اور جو کہ روزگار کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں شپ گرین ہو، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، منسٹری میری ٹائم سے، کہ وہ ہانگ کانگ کنونشن کو ریکٹیفائیڈ کرے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے گائیڈ لائن کے مطابق، یورپی یونین کے، تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ جہاز آئیں اور روزگار کے مواقع بڑھے اور ملک کی اکانومی بھی گروتھ کرے۔ تو یہ کیونکہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے جس سے آئرن پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے ایران، افغانستان اور دیگر ممالک سے جو ہے سریع اسمگلنگ کیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو شپ پاکستان میں ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک کی جو شپ بریکنگ یارڈ ہے وہ انڈیا، بنگلہ دیش سے فرسٹ نمبر پر ہوا کرتا تھا، اب ہم تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ تو ہمارا گورنمنٹ پاکستان، انٹرنیشنل کولیگ اور ان سے مطالبہ ہے کہ شپ بریکنگ یارڈ میں جو کام کرنے والے محنت کش ہیں وہ اتنا ہی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں، ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور دیگر جو مراحت ہیں، اپارٹمنٹ لیٹرز، اوور ٹائم اور بونس اور دیگر جو اداروں میں جو مزدوروں کو جو سہولت موثر ہیں وہ شپ بریکنگ کے ورکرز کو نہیں ہے۔ ہماری نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان اور شپ بریکنگ ورکر یونین گڈانی سمجھو نا مل کے ہم انڈسٹریل گلوبل یونین کے تعاون سے وہاں محنت کشوں کو بہتر سے بہتر ورکنگ کنڈیشن، بہتر سے بہتر سوشل سیکورٹی اسکیم، بڑھاپا اسکیم اور دیگر مراحت کے لیے مل کر ہم انشاءاللہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو ہے یورپین جو یونین نے جو بینڈ لگائی ہوئے، اگر ہم نے ہانگ کانگ کنونشن کی توسیع کی تو ہمارا شپ گرین یارڈ ہوگا، اور انشاءاللہ 2024 میں جو ہے باہر سے جو تقریباً 4000 شپ جو ہے ڈسمنٹل کے لیے پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی اکانومی گروتھ ہو اور شپ بریکنگ میں جو کام کرنے والے محنت کش ہیں ان کے حالات کار بہتر ہو۔ دیکھو گڈانی شپ بریکنگ میں جو حادثات کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہاں ٹریننگ کا نہ ہونا، ٹریننگ کا نہ ہونا، اور ان ٹرین جو ورکرز ہیں ان کو کل بھرتی کر کے سمجھو شپ پر چڑھایا جاتا ہے، تو شپ میں جو ہے ہر چیز کا ایک سمجھو لمیٹیشن اور پیریڈ ہوتا ہے کام سیکھنے کا، تاکہ وہ اسکل ورکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب اسکل ورکر نہیں ہے تو ان کی کیپیسٹی ورکرز کی بلڈنگ ہوگا، اسکل ہوں گے تو وہ حادثات کم ہوں گے۔ دوسرا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو میجرز ہیں، جو ساز و سامان، وہ شپ بریکر جو ہے مالکان کوئی پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ ورکرز اپنے آپ کے مدد کے تحت ڈانگری خریدتے ہیں، بوٹ خریدتے ہیں، گوگل، دستانہ، ہیلمٹ وہ اپنے آپ کے سیفٹی کے لیے خود خریدتے ہیں۔ باقی جو وہاں کے جو مالکان ہیں، نہ گورنمنٹ بلوچستان جو کہ وہاں کا لیبر ڈپارٹمنٹ ہے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے میجر کو دیکھتا ہے، اس کے بھی نالج میں کوئی خاص جو ہے ٹریننگ اور متبادل پروگرام نہیں ہے۔ وہاں انسپیکشن کا جو نظام جو ہے وہ 3 محکمے کرتے ہیں۔ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی BDA جو کہ وہاں پلاٹ دیا ہوا ہے جس میں یارڈ میں، پھر سیکنڈ میں بلوچستان ایپا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ 3، اور تیسرا کسٹم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے وہ بالکل ہی ان لوگوں نے 4تھے نمبر پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں ایک سمجھو نا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ونگ ہے، وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی نیا جو لا بلوچستان کا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو ہوش کا قانون ہے وہ ہم نے بنایا ہے، لیکن ابھی تک نہ اس کی سرفری کی بورڈ بنا، نہ کوئی اس کو فنکشن کیا گیا ہے۔ تو ہمارا حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ ہے کہ جو نیا آپ نے ہوش کا لا بنایا ہے اس کے تحت جو آپ نے سرفری کی بورڈ بنانا ہے گورنمنٹ، امپلائر اور ورکر کے درمیان، تاکہ وہ بورڈ کے تحت جو ہے مختلف جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیا جو لیبر قانون ہے ہوش کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا، اس کے تحت ہم چیزوں کو ٹھیک کریں۔ آئل ٹینکر آتا ہے، اس میں جو سلیش ہوتا ہے، کیمیکلز ہوتا ہے، ان کو وہ طریقہ کار کے مطابق ڈمپ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے یارڈ میں کام کرنے والے ورکرز کو مختلف کیمیکلز سمجھو نا جلد کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، مختلف قسم کے بیماریاں جنم لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیکنڈ میں جب جاز کٹائی ہوتا ہے جس میں آئل ٹینکر ہوتا ہے، اس میں آئل وغیرہ ہوتا ہے، ان کی کلیئرنس جو ہے آئل کی صفائی ستھرائی کا کام وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کٹنگ کے دوران جو ہے ویلڈنگ کے جو چھرے مرے گرتے ہیں، اس سے پھر آگ لگنے کا خدشہ جنم لیتا ہے۔ سیکنڈ میں جو ہائٹ اوپر سے جو کام کرتے ہیں سمجھو نا ورکرز جو پانی میں جو اس کے برابر میں جو ورکر کے لیے جو چھوٹے چھوٹے جو بوٹس سائیڈ میں سپورٹنگ کے لیے کڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حادثہ کی جو رجحان ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہے، کم نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہاں جو یارڈ کم لگ رہے ہیں، کام کی مین پاور کم ہے، جاز بھی کٹنگ کے لیے پچھلے 5 سالوں سے کم آ رہے ہیں، تو اسی لیے کہ حادثات کا ریشو بھی نہ کم ہے۔ جب یہ کام بڑھے گا تو ایسے ہی حادثات بھی بڑھتے جائیں گے، ظاہر ہے مین پاور زیادہ آئے گا، جاز کٹنگ آئے گا۔ ایک تو سمجھو سب سے بنیادی وجہ یہ کہ وہاں ٹھیکیداری اور جمعداری سسٹم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس سے محنت کشوں کا کافی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ مائیگریشن ورکر ہیں، وہ باہر سے آ کے ایک بندے کو ٹھیکہ دے دیا، وہ اپنے ذرے ہوش کمانے کے چکر میں جو ہے وہ ورکرز کو پھر جو ہے جلدی کام کراتے ہیں، جاز کو جلدی توڑوانے کے چکر میں ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کم ٹائم میں جاز کٹے اور ہمیں کمیشن اور پیسہ زیادہ۔ دیکھو اس وقت جو صورتحال ہے
کہ وہاں منیمم ویج کا جو قانون ہے بلوچستان گورنمنٹ کا پہلے 25,000 تھا، ابھی 32,000 ہے، صحیح ہے؟ تو وہ منیمم ان اسکل ورکر کو جو ہے، جس کو ہم عام مزدور بولتے ہیں، اس کو تو وہ بیچارے منیمم ویج بھی نہیں دیتے۔ اگر سمجھو منیمم ویج سمجھو 32,000 ہے تو وہ ورکر کو 25,000 بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ میں جو ویلڈر ہیں، جو اسکل ورکر ہیں، ان کو وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو وہ 1,500 دیہڑی بھی دیتے ہیں، 2,000 دیہڑی بھی دیتے ہیں دیہڑی پہ، لیکن ان کو کوئی سرکاری تعطیلات کے مد میں کوئی چھٹی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اتوار کے مد میں کوئی چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر زخمی ہوتا ہے یارڈ میں تو وہ اس کی دیہڑی پہ نہیں جاتا ہے، تو وہ ورکرز کو کوئی دیہڑی نہیں ملا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو وہاں جو جھوپڑیاں بنائے ہوئے ہیں یارڈ میں رہتے ہیں ورکر، وہ بہت ہی خراب کنڈیشن میں بیچارے وہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ میں جو ورکر وہاں کام کرنے کے بعد جو آتے ہیں وہاں رہنے کے علاوہ، وہی سمجھو ورکر مائیگریشن ہے، وہ سمجھو وہاں جھوپڑیاں بنائے ہوئے ہیں، اسی یارڈ سے تختے کے پارٹی کے لکڑی کے گھریں بنائے ہوئے، تو سمجھو ہمارا حکومت کو چاہیے کہ اس کے پاس ورکر ویلفیئر فنڈ میں بہت پیسہ ہے جو کہ رشوت، کرپشن، حرام زدگیوں میں جاتا ہے، تو وہ ورکرز کے لیے کالونی بنائیں، وہاں ہاسپٹل بنائیں، تو یہ پاسبل ہے۔ وہاں ورکر ویلفیئر بورڈ کی زمین بھی 10 ایکڑ گورنمنٹ بلوچستان کا پڑا ہوا ہے، لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 5 سال سے ورکر ویلفیئر فنڈ بلوچستان کے پروجیکٹس جو ہیں تمام بند کیے ہوئے ہیں۔ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ صرف ورکرز کو اس وقت ڈیتھ گرانٹ، میرج گرانٹ، اسکالرشپ کے مد تک محدود رکھا ہے۔ جو پچھلے سمجھو حادثے میں جو 20 ورکر ہمارے 32 ورکر جو شہید ہوئے، ان کو ہم نے لاشیں روڈوں پہ رکھ کے اسٹرائک کر کے شپ بریکنگ مالکان کو اور گورنمنٹ کے ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اتنا سمجھو نا پریشرائز کیا، ان کے اسٹرائک کیا، کام روکا، تب جا کے ان لوگوں نے 15 لاکھ روپیہ ورکرز کو کمپنسیشن دیا، اور 5 لاکھ روپیہ ہم نے بلوچستان گورنمنٹ سے ورکر ویلفیئر فنڈ سے ان کو دلایا 20 لاکھ روپیہ۔ اس وقت جو ہے ہمارے بلوچستان کا جو کمپنسیشن کا لا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ ان کو کفن دفن کے مد میں دیا جاتا ہے، 5 لاکھ روپیہ کمپنسیشن کے مد میں، تو یہ 6 لاکھ ہو گیا، اور 5 لاکھ روپیہ ہم ان کو ورکر ویلفیئر بورڈ سے ڈیتھ گرانٹ دلاتے ہیں۔ تو یہ بھی کافی سال بھی لگتا ہے، 1.5 سال بھی لگتا ہے یہ پیسہ دلانے میں، کیونکہ امپلائر وہاں کے زیادہ ہی سمجھو نا طاقتور ہیں، صحیح ہے؟ وہ قانون کو کم مانتے ہیں اور اپنے پیسے کے بل بوتے پہ وہ کام کراتے ہیں۔ لیکن ہماری جو ہے یونینز، جب سے سی بی اے یونین ہوئی ہے وہاں موجود ہے یارڈ میں، اور نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان، پھر ایفیلیٹ انڈسٹریال گلوبل یونین کے تھرو ہم ان کو پریشر کرتے رہتے ہیں، اور فردن ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو معاملات کو ہم سلجھانے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب وہاں صرف جو جس وقت جب وہ بھرتی کرتے ہیں تو ان کا ایک جمعدار ہوتا ہے، صحیح ہے؟ وہ جمعدار مخصوص قسم کے بندے لاتا ہے، وہ کچا رجسٹر پہ انٹری کرتے ہیں، 15 کا ان کا حاضری لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پرماننٹ سمجھو سسٹم ان کا نہیں ہے، نہ ان کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ان کا سمجھو نا اپارٹمنٹ لیٹر عارضی بھی نہیں دیا جاتا ہے، ایون کہ عارضی بھی اپارٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، وہ تک بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اس چیز کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ میجر حادثہ ہو تو اس سے پچھلے جیسا 1 نومبر 2016 کو جو حادثہ ہوا، اس سے کئی ورکر ابھی تک ان کی ڈیتھ باڈی لاپتہ ہے، ابھی تک وہ نہیں ملے، کیونکہ وہاں سسٹم ہی ان لوگوں نے اسی طرح رکھا ہے، خرکاری سسٹم، جمعداری سسٹم، بانڈڈ لیبر سسٹم۔ تو سمجھو اس کے بنیادی وجہ جو ہے شپ بریکر مالکان ہیں، وہ اندھا دھند پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اور ان کو اس انسانی جان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے جو پاکستان کے جو صنعت کار ہیں
ان کا صرف یہی کام ہے کہ پیسہ کماؤ، ورکر کا جان جائے، اس سے کوئی ان کو سروکار۔ ہمارا حکومت پاکستان سے یہی مطالبات ہے کہ بھئی شپ بریکنگ یارڈ میں جو ہانگ کانگ کنونشن ہے، انٹرنیشنل لیبر اسٹینڈرڈ ہے، ILO کی گائیڈ لائن کے مطابق وہ کنونشن کی توسیع کرے، شپ بریکنگ میں گرین ہو۔ جب گرین یارڈ کی طرف ہم جائیں گے تو بہت سے ہانگ کانگ کنونشن میں پابندیاں ہیں کہ ورکر سوشل سیکورٹی سے میں بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ورکر امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ سے رجسٹر، ورکر کے پاس اپارٹمنٹ لیٹرز ہونا چاہیے، ان کو اپنے جو پروفٹ شیئر میں 5% ملنا چاہیے، سال میں اگر ان کا جو 1 ایئر پورا ہوا ہے ان کو پروڈکشن بونس، ٹینسی بونس اس کو کہتے ہیں، اس کا وجود ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ریکٹیفائیڈ ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ اور ہم اس سلسلے میں گورنمنٹ بلوچستان کو شپ بریکنگ کے حوالے سے ایک انڈسٹری ریلیشن ایکٹ بھی بنا کے دیے، تو ہو سکتا ہے وہ ایکٹ کے اوپر بھی ہم آنے والا جو گورنمنٹ آئے گا اس کے اوپر ہم نیا کام کریں گے، شپ بریکنگ میں کہ بیچ کیسا ہوگا، ورکر کیسے کام کریں گے۔ تو اس طرح ایکٹ، وہ مین مدعا ہمارا قانون سازی ہے اور کنونشن کی توسیع ہے، پھر جا کے یہ معاملات کم ہوں گے، اور یورپین یونین کا بھی جو بینڈ والا جو معاملہ ہے اس کا بھی سالوشن نکلے گا، اور ہمارے ملک کی جو یہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے یہ گروتھ کرے گی، صورتحال اکانومکس کی طرف بھی بہتر جائے گا، تو ورکرز کے حالات کار بھی بہتر ہوں گے، اور ٹائم ٹو ٹائم مین پاور بھی بڑھتا رہے گا، روزگار کے مواقع بھی نکلیں گے۔ اگر قوانین کے وہاں مینوفیکچرنگ، وہاں جو ہے کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، شاپس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، شاپ اسٹیٹمنٹ آرڈیننس لگتا ہے جو دکان پمپ پہ اس پہ لگتا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہاں فیکٹری ایکٹ کے تحت مینوفیکچرنگ ہو رہا ہے، باقاعدہ شپ ڈسمنٹل ہو رہا ہے، اس کو فیکٹری ایکٹ کے تحت کور کرنا چاہیے، تب جا کے جو ہے یہ جو ہے ورکروں کی حالات کار بہتر ہوگا۔